بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے کہ 1925 کے اندر جنت البقیع کے اندر جو مزارات تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور باقی اہل بیت کے جو افراد تھے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے جو مزارات تھے، ان کو منہدم کیا گیا، وہاں پر بلڈوزر چلائے گئے۔ حضرات محترم، یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پر 10,000 نجوم ہدایت محو خواب ہیں، اور قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگ یہاں سے اٹھیں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے بخش دے گا۔ یہ وہ شہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہاں پر فوت ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھے گا۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی قبر انور بھی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور بھی جنت البقیع میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام باقر، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، جن کو حضور اپنی ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان کا مزار جو ہے وہ بھی جنت البقیع میں ہے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو 2 جگہوں کا انتخاب کیا، ایک جگہ پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی، اور دوسری وہ جگہ تھی جو جنت البقیع کی ہے کہ یہاں پر قبرستان بنایا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میں اٹھوں گا، اور پھر میرے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم اٹھیں گے، اور پھر 70,000 بقیع کے وہ افراد ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وہ مقام جس کی اتنی فضیلت بیان کی، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ پر ظلم کرے یا اہل مدینہ کو ڈرائے تو اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنی لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور تمام لوگ جو ہیں وہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوگی اور نہ ہی ان لوگوں کے روزے قبول ہوں گے۔ انہدام جنت البقیع میں جو مزارات کو شہید کیا گیا، یہ واقعہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جو یزید نے واقعہ حرہ کروایا تھا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، اور وہاں صحابہ اکرام پر ظلم کیا، تشدد کیا، کتنے ہی صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ ہمارا دین انسان کے مال کے تحفظ کا بھی درس دیتا ہے، اس کے خون کے تحفظ کا بھی درس دیتا ہے، اس کی جان کے تحفظ کا بھی درس دیتا ہے، اور اس کی جو میت ہے، اور یہی دین مردے کے تحفظ کا بھی درس دیتا ہے، اور پھر اس قبر کے تحفظ کا بھی درس دیتا ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انگارے پہ بیٹھ جاؤ لیکن قبر پہ نہ بیٹھو، اور یہاں تک منع فرمایا کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگانا جو ہے یہ بھی منع ہے۔ فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈی توڑنا، یعنی جتنی تکلیف اس زندہ کو ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف اسے ہوتی ہے جس میت کی ہڈی کو توڑا جائے۔ اور جنت البقیع وہ جگہ جہاں پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، کہ وہ حسن جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سے کہا کہ ان کو رونے نہ دیا کرو، کیونکہ ان کا رونا، ان کو تکلیف جب پہنچتی ہے تو مجھے ایذا ہوتی ہے، مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ مومن کی جو قبر ہوتی ہے وہ اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، اور منافق اور کافر کی جو قبر ہوتی ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ تو جب ایک مومن کی قبر اس کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتی ہے، جب پھر اس کے گھر کو بلڈوز کیا جائے تو بتائیے اس کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مزار گرایا گیا، بلڈوز کیا گیا، اس وقت انہیں کتنی ایذا ہوگی، اور گنبد خضرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کتنا دکھا ہوگا۔
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں امام مالک اپنی سواری پہ نہیں بیٹھتے، اپنے پیروں میں جوتا نہیں پہنتے۔ ادب کا مقام اس قدر ہے۔ وہ قرآن و حدیث کو زیادہ جانتے تھے یا آج کے لوگ قرآن و حدیث کو زیادہ جانتے ہیں؟